مثال دیتے ہیں سیریا کی، مثال دیتے ہیں آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں، وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریس تھی، یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی۔ اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا، وہ آپ اورنگزیب خان فائنینس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائنینس منسٹر پہ بات چھوڑتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی، تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا اور کون تھا جی، 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فلودے والا، پاپڑ والا، لانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا، پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو خداوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں۔ جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھیں، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا، فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا، وہ کیا تھا؟ یہ کس کو کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ ساری چیزیں انلیگل سپیکٹرم، یہ اس لیے زیادہ ہوا، اسمگلنگ منشیات کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تمباکو کی، آپ کے نان کسٹم پیڈ وہیکلز کی، گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی، اس کو کرٹیل کیا۔ آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشن یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھی؟ یہ اسحاق ڈار نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، اس نے لگائی تھی، اس نے کنٹینیو کی ہیں، آج تک وہ جاری ہے، اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا۔ تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کو جا کے پکڑے، وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں۔ اہم بات یہ ہے، آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب کے آتے ہیں۔ نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی، بڑی اچھی بات ہے۔ نیکٹا بنا تھا 2008 میں، 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر، پھر انیکٹ ہوا، پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ، رپورٹس آئیں، تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے۔ تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں۔ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ، اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی، زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی، اس کو پھر سامنے لائیں۔ یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹس نے اٹھایا، ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام دوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی، وہ آپ سینسر کرنا شروع ہو جائیں گے، یہ تو ہماری آزادی ہے پریس کی، یہ حال ہے ہماری۔ تو وہ پریس کانفرنس سینسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا، ورنہ فلور آف ہاؤس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں۔ سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات کرنے پہ قطعاً، آپ کی سوچ پہ قطعاً، آپ کا رول ماڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی حفاظت، ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدارا یہ چیزیں نہ کریں، اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، خواتین و حضرات وہ بات عوام کے دل، عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اس کو کوئی داد نہیں دیتی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں نے یہ باتیں کرنی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ سر اس وقت شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے، ہنگامی اجلاس طلب کر دیا ہے۔ اسپیکر صاحب بات کر لیں۔ بسم اللہ